بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لے کر جایا گیا تو آپ نے وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا جن کو الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان کے جبڑوں کو چیر دیا گیا تھا. آپ نے پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے تھے. مطلب جو روزہ نہیں رکھتے تو ان کا یہ انجام اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ عالم برزخ میں ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے اندازہ کیجئے کہ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی لیکن جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کو ابھی سے ان کا عذاب دیا جا رہا ہے. تو روزہ نہیں رکھنے کا ایک برا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو روزہ نہیں رکھتا مرنے کے بعد اس کو عذاب دیا جائے گا. پھر جب اللہ کے یہاں جائے گا تو وہ جو عذاب اللہ کے یہاں ملنا ہے وہ ایک طے شدہ چیز ہے. ایسے ہی روزے کے اجر و ثواب میں ایک روایت مزید یاد آئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی وہ ہوتی ہے جو افطار کے وقت ہوتی ہے، جب دسترخوان پہ ہوتا ہے، قسم قسم کی نعمتیں ہوتی ہے تو آدمی دن بھر کا بھوکا پیاسا جب افطار کرے گا تو اس کی خوشی ہوتی ہے. ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری خوشی اس کو جب اللہ سے ملاقات کرے گا تب اجر و ثواب پا کر ہوگی. جب روزے کا اجر و ثواب پائے گا تو وہاں خوش ہو جائے گا. آپ اس کو کمپیئر کیجئے، دنیا میں جب افطار کر رہا ہے تو خوش ہو رہا ہے، ایسی اللہ کے جب اجر و ثواب پائے گا روزے کا تب وہ خوش ہو جائے گا. گویا کہ روزہ درجات میں بلندی ہونے کا یا درجات کو بلند کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے دار کی جو منہ کی بدبو ہے، جو معدے کے ذریعے سے منہ میں جو بدبو آتی ہے، وہ بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. مشک ایک عمدہ خوشبو ہے لیکن روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. تو وہ روزے دار جو روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کے لیے محنت کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، تو وہ اللہ کو کتنا پسند ہوگا ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں.